بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان سے اور دنیا سے جو خبریں مل رہی ہیں، پہلی خبر تو یہ ہے کہ کل باقاعدہ طور پر عمران خان صاحب سے وکلا کا انٹریکشن تھا، میٹنگ تھی، کیونکہ عمران خان صاحب کے اتنے زیادہ کیس ہیں، ان کو وکلا سے بھی ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی۔ کل بھی درخواست دی ہوئی تھی لیکن کسی وکلا کو اجازت نہیں دی گئی، یہ کہا گیا کہ 14 اگست ہے۔ دوسری سب سے بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ عاصم منیر صاحب کی خواہش ہے کہ عمران خان صاحب کو توڑا جائے کسی طریقے سے۔ خبر ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے باقاعدہ طور پر 13 کی رات کو جو پورے پاکستان میں عوام نکلی ہے، اس سے خوف زدہ ہو کر پھر کل رات کو کوشش کی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کو کہا جائے کہ آپ عاصم منیر صاحب نے جو کچھ بھی 26ویں آئینی ترمیم کی ہے اور ایکسٹینشن کے لیے ان کو مان لیں تو ہم آپ کو باہر نکالنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ تیسری سب سے بڑی خبر ہے کہ عمران خان صاحب کا ہفتے کو توشہ خانہ 2 کیس تھا، اس کو بھی ملتوی کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ عمران خان صاحب کو جو بھی بندہ ملے گا لازمی بات ہے وہ 13-14 کے متعلق بتائے گا، اور وہ ISI-MI ایک نئی اسکیم تیار کرنے سے پہلے عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ چوتھی سب سے بڑی خبر ہے کہ باجوڑ سے خبریں اچھی نہیں آ رہی۔ بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ عاصم منیر اور اس کا جو ٹولہ ہے جو اپنے آپ کو خدا بن کے بیٹھ گیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو وعدہ کیا ہوا ڈونلڈ ٹرمپ سے وہ پورا کرنا ہے۔ پانچویں سب سے بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ مسلم لیگ بھی اندر خانے خوش نہیں ہے، اس کو بھی پتہ ہے کہ عاصم منیر کو اگر ایکسٹینشن دے دی گئی تو پھر وہ کام کرے گا جو باقاعدہ طور پر PTI کے ساتھ کر رہا ہے، اس لیے وہ بھی اندر سے خوش نہیں ہے، باہر سے ابھی موقع نہیں دینا چاہتے، کیونکہ کل کوشش کی گئی ہے رانا ثناء اللہ کی طرف سے PTI کو باقاعدہ طور پر پھر انگیج کیا جائے اور وقت گزاری کے لیے کچھ نہ کچھ حاصل کیا جائے، لیکن یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے تو صاف لفظوں نے انکار کیا ہوا کہ اس حکومت سے کسی طور پر بھی ہم مذاکرات نہیں کریں گے۔ اور آخری خبر یہ آ رہی ہے کہ جو تگمے جو ایوارڈ ہوتے ہیں، ایک بندہ محنت کرتا ہے یا شہید ہوتا ہے یا وطن کے لیے لڑتا ہے، ان کے لیے ایوارڈ ہوتے ہیں، پرائز آف پرفارمنس ہوتے ہیں، لیکن اس دفعہ جو ایوارڈ دیے گئے ہیں پوری کیبنٹ کو ایوارڈ دے دیا گیا ہے، رانا ثناء اللہ کو بھی مل گیا ہے، ادھر سے منصور علی خان کو بھی مل گیا ہے، ادھر سے آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ایسے سے اپنے لوگوں کو DGI SPR کو بھی مل گیا ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ایسے سے لوگوں کو دیے گئے ہیں جن کا آپ سوچ نہیں سکتے، اور اس طرح کی بندر بانٹ ہو رہی ہے۔ اور عاصم منیر بھی سامنے بیٹھا ہوا تھا، عاصم منیر بھی پھر GHQ میں جا کے پھر اپنے جو اس نے بندے پوسٹوں پہ لگائے ان کو نواز رہا ہے، یعنی کہ دونوں ہاتھوں سے اسٹیبلشمنٹ کے جرنیل بھی لوٹ رہے ہیں اور سول بھی لوٹ رہے ہیں، اور عدلیہ کا وہ حال ہے کہ اب باتیں باہر آ رہی ہیں، جو منصور علی شاہ صاحب نے خط لکھے تھے وہ باقاعدہ طور پر پبلک ہوئے، بے نظیر شاہ ہے، اس نے باقاعدہ طور پر ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے، اس نے باقاعدہ طور پر جو خط ہے وہ بھی ساتھ لگایا، پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اور آخری خبر یہ آ رہی ہے کہ مریم نواز نے کل جو تقریب ہوئی ہے اس میں عاصم منیر کو بھائی بنا لیا ہے، کیونکہ عاصم منیر کسی اور چکر میں تھا، سچ ہے یا جھوٹ ہے مجھے نہیں پتہ، لیکن یہ ہے کہ اس نے بھائی بنا لیا ہے، اور پاکستان پورے میں جس طرح عمران خان صاحب کو کامیابی ملی ہے، اس سے جو فنکاروں پہ، گلوکاروں پہ روشنیوں بجلی کی ضیاع کرنے کے بعد
ان کی تقریبات کو بہت کم لوگوں نے دیکھا ہے، اور جو سب سے زیادہ وائرل ہو رہی ہیں، اور سب سے زیادہ جن لوگوں نے پی ٹی آئی کے جو ریلیاں تھیں ان کو زیادہ دیکھا ہے. اور یہ جو آزاد کشمیر میں بھی اور گلگت بلتستان سے بھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں بھی گلی گلی کوچے کوچے سے لوگ باہر نکلے ہیں. اور پنجاب کے اس دفعہ یعنی کہ گاؤں ایک ٹاؤن ہوتی ہے، اس سے ایک تحصیل ہوتی ہے، اس سے یار ہر جگہ سے لوگ نکلے ہیں. اس طرح نکلے ہیں جیسے آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اتنی وحشت کے باوجود بھی، دہشت کے باوجود بھی پنجاب سے لوگ جس طرح نکلے ہیں اس دفعہ. اب جس کی وجہ سے حکومت اسٹیبلشمنٹ کو اب سوچنا پڑے گا کہ عوام تو مان نہیں رہی. وہ اسی صورت میں عمران خان صاحب کو اب چاہیے کہ میں نے پہلے 2-3 ویڈیو میں یہی کہا ہے کہ عمران خان صاحب اب GHQ کی کال دے لانگ مارچ کی، تاکہ ان جرنیلوں کو پوری دنیا میں آلریڈی ننگے ہو چکے ہیں، ان کو روکا جائے جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں وہ. اس کا ایک ہی حل ہے کہ عمران خان صاحب سے جب بھی ملاقات ہوتی ہے وہ باقاعدہ طور پر 1 مہینے کا ٹائم دیں اور چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے ان کی وہ رکھیں. اس کے بعد وہ بالکل کہہ دیں کہ میرے جو لوگ ہیں فاٹا کے وہ جائیں گے GHQ کی طرف، کیونکہ فاٹا میں یہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور باقی جو ہے وہ DHO کی طرف جائیں گے. تو پھر آپ کوئی مسائل حل ہوں گے، پھر کوئی پتہ لگے گا، کیونکہ عوام جو ہے وہ ان سے مہنگائی سے، بے روزگاری سے اور دوسری چیزوں سے بہت زیادہ تنگ ہوئی ہے. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ لوگوں کے پاس ایک وقت کا کھانا نہیں ہے، اور یہ پاکستان کا ٹیکس کے پیسہ پانی کی طرح بہا رہے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے. آفیسروں کے لیے مطلب کہ گاڑیاں مہنگی سی مہنگی منگوائی جا رہی ہیں. ججوں کو آپ سب کے سامنے ہے، ڈوگر جس کو بات کرنی کی نہیں آتی، وہ ایسے لگتا ہے کسی یعنی کہ چکلے کا دلال ہے جو عورتیں سپلائی کرتا ہے، ایسے اس کی شکل ہے. اور یہ آفریدی سب کو پتہ ہے کہ جس طرح کی اس کے نے بےایمانی اور اپنی سپریم کورٹ آف پاکستان کی پیٹھ میں چھوڑا گھونپا ہے، وہ بھی پریشان اندر سے. باہر سے تو وہ کما رہے پیسے، اور کوئی بھی کیس جو ملک ریاض کا ہو یا عمران خان صاحب کا ہو یا دوسرے لگانے کی کوشش ہی نہیں کرتا. اگر وہ لگا بھی دے گا تو وہ امین الدین کے پاس لگائے گا، اور کسی جج کو دے ہی نہیں رہا. ترمنڈا ہو گیا، آشا ملک صاحبہ ہوگی، یا منصور علی شاہ صاحب ہو گیا، منیب اختر صاحب، ان کے آگے نہیں دیتا. اس کو پتہ ہے کہ میں چور ہوں، شکل سے ہی وہ شروع سے ہی نظر آ رہا تھا. تو صورتحال پاکستان کی بڑی گمبھیر ہے. میرے خیال میں عمران خان صاحب کا نیکسٹ قدم جو ہے وہ میرے خیال میں باقاعدہ تو وہ لانگ مارچ کا اعلان کرنا چاہیے، جس سے ایک تو پوری دنیا میں پتہ لگ جائے گا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی یہ ہوگا کہ اگر لانگ مارچ میں پھر اس نے 26 نومبر کا واقعہ کیا تو یہ پھر رہ نہیں سکے گا. اور آپ سب کو پتہ ہے کہ پینٹاگان کا ایک سابقہ مشیر ہے، اس نے جو بیان دیے ہیں وہ کوئی چھوٹے بیان نہیں ہیں. تو اس لیے صورتحال بڑی گمبھیر ہے پاکستان کی. میرا تو یہی مشورہ ہے آصم جی کو کہ سائڈ پہ ہو جائے. $3 ارب کی انویسٹمنٹ، اور لندن میں اپنی بیٹیوں کے لیے مال خرید لیے ہیں، کچھ دبئی میں بنا لیے ہیں فرنٹ مینوں کے ذریعے، کچھ مامے کے ذریعے. تو یہی بہت ہے. جتنا آگے تو جائے گا عوام تجھ سے نفرت کرتی ہے، تجھ سے اتنی نفرت کرتی ہے جیسے یزید سے بھی زیادہ نفرت کرتی ہے. اس لیے اپنے آپ کو بھی بچاؤ. اور چند جرنیل جو خدا بن کے اس کے پیچھے ایسے چلتے ہیں جیسے پتہ نہیں خدائی ان پہ آ گئی ہے، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ملک اب اس حال میں ہے، ملک اب آپ نہیں چلا سکتے. آپ کو بیرکوں میں جانا پڑے گا. آپ کو عوام کو جو کہ حقیقی نمائندے ان کو اختیار دینا پڑے گا. اگر نہیں دیں گے تو یہ ملک ٹوٹ جائے گا. جس طرح کی صورتحال عوام میں ہو چکی ہے، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ جوان ہے، چاہے وہ بوڑھا ہے، ان کی تاثرات سنیں گے نا. چاہے وہ گاؤں ہے، چاہے وہ تحصیل ہے، چاہے وہ ضلع ہے، چاہے وہ صوبہ ہے. سندھ کے لوگوں کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج
جو 14 اگست کے سلسلے میں حیدرآباد میں جلوس نکلا ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اتنا زیادہ لوگ اس میں شامل تھے، جس میں بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، جوان بھی تھے، سارے مکتبہ فکر کے لوگ تھے۔ اور آخر میں یہی ہے کہ آپ نے جس بندے نے قربانی دی قائد اعظم محمد علی جناح کا، اس کا آپ نے نہ تو ایڈورٹائزمنٹ جاری کیا آج، نہ ہی اس کے بل بورڈ لگوایا ہے، نہ ہی علامہ اقبال کے ساتھ کوئی تصویر آپ کے کوئی نظر آئی آپ کو، اور بہانہ یہ بنایا جی کہ ان کی اس لیے نہیں اخبار میں اشتہار دیا کہ ان کی بے رحمتی ہوگی۔ اس سے پہلے جو پاگل تھے جو ان کو دیتے تھے، ہر جگہ جو بھی تقریر شروع کرنی ہوتی تھی ان کی وجہ سے شروع ہوتی تھی، لیکن آپ نے تو ان کا ذکر ہی نہیں کیا۔ آصم منیری ایسا بیوقوف آدمی ہے، اس کی انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی انہوں نے بھی اس کا نوٹس نہیں لیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ جس نے قربانی دی ہے، جس نے ملک کو بنایا، اس کی تصویر ہی نہیں ہے، نوٹوں پہ نہیں تصویر ہے۔ نوٹ جب گلی میں پڑے ہوتے ہیں اس پہ قائد اعظم کی توہین نہیں ہوتی۔ یہ سب جھوٹ کا پلندہ اور جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں۔ آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔